وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، کچھ دنوں سے ہمارا 18ویں پارے کی ابتدا جو ہے سورۃ المومنون سے ہوتی ہے اور اسی کا ہمارا مضمون چل رہا ہے قد افلح المومنون۔ تو کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے مومن ہونا۔ اب وہ مومن کون سے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ تو بے نمازوں کی تو چھٹی ہو گئی، بے نماز تو دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، فضول کام بھی چھوڑ دیتے ہیں اور فضول کلام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ کہ وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، اپنی شرمگاہ کی خواہش پوری کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں سے جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، جو ان کے قبضے میں ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، تو اس پر کوئی ملامت ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اور جو ان کے سوا کچھ اور چاہے، فأولئک هم العادون، تو وہی لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 8، والذین هم لأماناتہم، اور جو اپنی امانتوں کی، اور وعہدیہم راعون، اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ امانتوں کی رعایت کیا ہے؟ امانت کو ادا کرنا۔ بولو جی، امانت کو، امانت کیا ہے؟ سانو صرف ایک امانت دا پتہ ہے کہ کوئی شے دے جائے تو اے جی میرے کو امانت ہے، یہ امانت کا ایک مفہوم ہے، اور ساری امانت یہ۔ ابو داؤد شریف کتاب الادب میں حدیث آ رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو یہ بات بھی تمہارے پاس امانت ہے، یہ بات بھی تمہارے پاس ہے، امانت ہے۔ کسی کا عیب آپ کے پاس آ گیا ہے تو یہ عیب بھی آپ کے پاس ہے، اس کو تو بتائیں، مگر اس کو بے عزت کرنے کی کوشش ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی عزت بچاتا ہے اس نے ایسے ہی ہے جیسے زندہ دفن کرنے والی بچی کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الیوم الآخر، آج تم اپنے بھائی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈال دو، قیامت والے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو راز بھی امانت ہے، میسج بھی امانت ہے، خط بھی امانت ہے، اور یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ بھی امانت ہے۔ اس لیے خودکشی جائز نہیں، حرام ہے بھائی، کیونکہ زندگی ہماری اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہماری نہیں ہے۔ آنکھ بھی امانت ہے، کان بھی امانت ہے، غیبت چغلیوں میں ضائع نہ کرو۔ زبان بھی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، درود شریف میں لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، ذکر مصطفیٰ میں لگاؤ، سبحان اللہ، ذکر صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء میں لگاؤ۔ تو یہ سارے امانت کے مفہوم ہیں۔ آپ کو ایک امانت اور بتاؤں، امیر المومنین سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے کہا، حضرت آپ اندر نہیں جا رہے؟ کہا بھائی وہ میرا پڑوسی یہودی ہے، وہ سفر پہ گیا ہوا ہے، اپنی جوان العمر بیٹی امانتاً میرے گھر چھوڑ گیا ہے، سبحان اللہ، اس کی حفاظت کر رہا ہوں، اندر نہیں جا رہا کہیں میری نظر نہ پڑ جائے۔ تو حضرت باہر آ جائیں۔ کہا بھائی میرا کوئی جوان بیٹا گھر میں نہ آ جائے، سبحان اللہ، یہ بھی امانت ہے۔ آج ہم اپنی بہو بیٹیوں کو تاڑنے سے باز نہیں آ رہے،
اپنی بہنوں کو تاڑنے سے باز نہیں آ رہا ہے. وہ جتنی جا رہی ہیں وہ سب ہماری بہنیں ہیں, وہ سب ہماری بیٹیاں ہیں. کبھی کوئی بدماش چال پہ تبصرہ کر رہا ہے, کوئی کپڑوں پہ تبصرہ کر رہا ہے, یہ سب بغیرتی کی علامتیں ہیں. اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت, جب تیرے اندر حیا ختم ہو گیا تو جو مرضی کہتا پھر, جو مرضی کرتا پھر, کوئی روکنے والا نہیں. پردہ تو حیا کا ہوتا ہے. وہ ہماری قوم آہستہ آہستہ پھاڑتی جا رہی ہے, اور رہتی سہتی کسر یہ دجال میڈیا نے پوری کر دی ہے, فلم و ڈراموں نے پوری کر دی ہے. اللہ تعالیٰ اس بے لگام معاشرت سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو معزز سامعین, یہ ساری چیزیں امانت ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خطبوں میں یہ فرمایا کرتے تھے, لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں, جو امانت دار نہیں وہ ایماندار ہے نہیں. کوئی آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے تو مشورہ بھی امانت ہے, اس کو صحیح مشورہ دو, غلط مشورہ دینے کی ضرورت ہے نہیں. اور وعہدیہم راعون, اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. وعدے دی تے منڈی لگی پئی ہے, 77 سال تو اتوں لے کے حکمرانہ تو لے کے تھلے تک کسی نے بھی وعدے پورے کیتے نہیں. اور ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی یا بچہ رو رہا تھا, اس کو کہا چپ کر تجھے کھجور دوں گی. بچہ چپ کر گیا تو حضور نے فرمایا کہ ہے تیرے پاس کھجور؟ جی یا رسول اللہ ہے. فرمایا دے دے. اگر تو چپ کرانے کے لیے ویسے کہتی تو یہ بھی جھوٹ تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچوں سے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے, بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ کرنا جائز ہے. آج یہاں کیا کرتے ہیں بد زبان بے زبان نگلے قسم کے لوگ, محفل میں بات کریں گے اور گھر میں جا کے کہیں گے میری بیوی نہیں منی. بولو میری بیوی, بندہ پوچھے تیری بیوی ہے یا تیری ماں ہے؟ جڑی نہیں منی تو کیڑا کعبہ ونگا ہو جائے گا. بیوی نہیں منی, بیوی ہے کہ مرشد ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھروں کی سربراہی عورتوں کے پاس آئے گی اور فیصلے عورتیں کریں گی تو وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے. مشورہ تو عورت سے لیا جا سکتا ہے مگر فیصلہ عورتوں سے. یہاں چنگا بھلا مچھا والا بندہ باہر گل کر کے وہ جی میرے پتر نہیں منے, میں کہ تیرے پتر نہیں, یہ شیطان دے پتر نے. انہوں نے یہ نہیں پتا بھی ساڈے ابے نے باہر گل کیتی ہے, ساڈے ابے نے زبان دیتی ہے. تو حلال دا پتر تے وہ جڑا پیو دی گل نو پانی لائے, تے جڑا آکھے جی وہ ساڈا بڈھا کر گیا ہے ایویں بس جذبات وچ اسی یا سیانے جمے, وہ گل ساڈی پوری ہو سکتی تو یہ نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے, وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ, بھائی جو وعدے کا پورے نہیں کرتا وہ دیندار ہے. جب کسی سے کوئی آپ نے بات کر لی تو اس کو پورا کریں. یہی اسی کا سوال ہوگا. کیا ہے؟ اوف العہد ان العہد کان اوف العہد ان العہد کان مسئولا. اللہ فرما رہا ہے وعدے پورے کرو کیونکہ قیامت والے دن تمہارے وعدوں کا تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں امانت دار بنائے. آمین. اچھی آنکھو آمین. بڑھن دا موڈ ہوئے تو بندے جو آمین نکلدی ہے نا. اللہ سانو امانت دار بنائے. آمین. اللہ سانو وعدے دا پاسدار بنائے. آمین. آمین. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.